اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تسی مومن بن جاؤ. میں تواڈے نال اس بات کا وعدہ کرنا بلکہ میں اپنا حق سمجھنا کہ ہر میدان کے اندر میں تانوں کامیابی عطا کرنا اور تواڈی مدد کرنا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنہ کی مدد کرنا، انہاں نوں کامیابی عطا کرنا اللہ اپنا حق سمجھتا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تسی مومن بن جاؤ تو پیٹرول سستا کر دو، ڈیزل سستا ہو جائے، سونا سستا ہو جائے، ساری یہ چیزیں مہنگائی ختم ہو جائے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیاں دے اندر رہنے والے لوگ ایماندار بن جان اور اللہ کو ڈر والے بن جان، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اسی آسمان کو برکتاں دے دروازے کھول دئیے اور زمین اپنی برکتاں اگل کے سامنے رکھ. سونا چاندی پٹرول اللہ فرماتے ہیں پھر ڈرلنگ کرو گے سمندر کے اندر تے ناکامی نہیں ہوئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن. عبادت ہے مومنہ دینا، دنیا عطا کر دیں. اور اللہ فرماتے ہیں اگر تسی مومن بن جاؤ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. میں تمہیں جنت بھی عطا کر دوں، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں چیزاں مشروط نے مومن بنن دے نال. سورۃ المومنون کی ایک آیت کریمہ کا حصہ میں تساں احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ جلال نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو. مومن کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے اوصاف اور خوبیاں اللہ جلال نے اگے بیان فرمائی. انہوں میں ایک خوبی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن ہوتا کون؟ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ مومن اپنی شرم گاہاں کی حفاظت کرنے والے. مومن بدکاری نہیں کرتا، مومن زنا نہیں کرتے، مومن اپنی عزت کو بچا کے رکھ دیتا، مومن کسی کی عزت کو پامال نہیں کرتا. مومن حیا والے ہوتے، جڑا بے حیا ہوئے، جڑا بدکار ہوئے، جڑا زانی ہوئے وہ مومن نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے وہ ایمان ہونے وچوں اس وقت نکل جاتا. اور مومن لوگ کون ہوتے ہیں؟ ذرا اللہ جلال کا قرآن سماعت فرماؤ، محبت دینا، ذوق اور شوق دینا، انشاءاللہ بات مختصر ہی ہوئے گی. اللہ جلال نے اپنے بندے اور اپنی بندیاں دے اوصاف اور خوبیاں کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. اور اگے اللہ جلال فرما رہے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا وأجرا عظيما.
توجہ کرنا ذرا بات کے اوپر. مالک کائنات نے فرمایا اجر عظیم تیار کیتا ہے ان مومن مردوں واسطے اور مومنہ عورتوں واسطے جڑے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے اور اللہ جلال دے پیارے بندے جڑے اللہ جلال دے محبوب نے وہ اپنی عزتاں دی حفاظت کس طرح کرتے نے. اس دنیا دے اوپر مالک کائنات نے بڑی تفصیل دے نال اپنے محبوب پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا قرآن مجید دے اندر کہ اللہ نے پیغمبر حسن دے بادشاہ جوانی عطا فرمائی ہے. اللہ جلال نے حسین و جمیل بنایا ہے اور وقت دے حکمران ایوان اقتدار دے اندر بیٹھن والی اللہ اکبر اقتدار والی اختیار والی حسینہ جمیلہ عورت نے اللہ دے پیغمبر نو برائی کی طرف آمادہ کیتا تے نبی اتنا بیزار ہو گیا اتنا تنگ آ گیا اس بات تو اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے. جناب یوسف علیہ السلام کی فرمانے اللہ جلال نے کہ دعا کر کے کی کہنے لگے قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عني كيدهن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے عورت جس برائی کی طرف میں مائل کر رہی ہے اللہ اس کو بہتر ہے میں پسند کرنا کہ میرے پابند سلاسل کر دیتا جائے میں سلافوں کے پیچھے جانا پسند کرنا لیکن میں اس برائی نہیں کر سکتا. اللہ میں اس برائی کو محفوظ فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ میرے مسلمان بھائی میں چند مثالہ اللہ کی توفیق کے نال میرے سامنے رکھنی ہے چاہ رہا ہوں. اللہ کو جلال دے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام تھپڑ ماریا بندہ مر گیا فرعون کے سپاہی پیچھے لگ گئے آپ نکلے جناب مدینہ کے علاقے کے اندر پہنچ گئے اور اتنے جا کے دیکھیا کہ لوگ اپنے جانوراں کو پانی پلا رہے تھے. دو نوجوان لڑکیاں اپنے جانوراں لے کے اس مقام کے الگ کھڑیاں نے وہ پانی نہیں پلا رہیاں. نبی دا علاقہ نہیں نبی انہاں نوں جاندا نہیں اے پیغمبر نوں نہیں جاندے لیکن باوجود پیغمبر دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا. نبی نے انہاں دے کولوں سوال کر لیا بی بیو تسی ایتھے کی لین آئی آج واڈا ایتھے کی کام میں جنگل دے اندر گرانے دے اندر تسی کی لین واسطے آئی آج. اللہ اکبر کبیرہ. بی بیوں کو پتا سی اگر جے اجنبی آدمی ساڈے کولوں سوال کر رہا ہے لیکن سوال ساڈے کولوں بالکل جائز کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے سانوں ایتھے آنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر قانون کے خلاف ہے حیا دے خلاف ہے اس واسطے وضاحت کر دی تھی اے ساڈے کول سوال پوچھن والے اسی خوشی دے نال نہیں آئیاں اسی مجبوریاں نہیں ماریاں ہوئیاں اس مقام تے آئیاں. بھائی ساڈا ہے کوئی نہیں باپ ساڈا ضعیف ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اپنے جانوراں نوں پانی کیوں نہیں پلاندیاں تے جواب دے کے کی کہن لگیاں اسی انہاں مرداں دے درمیان جا کے پانی پلا سکدیاں مخلوط انداز دے نال اسی پانی نہیں پلا سکدیاں. ایتھے ریاست مدینہ دی قوم ماری بھی مخلوط کرتی ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا ریاست مدینہ کی گل کر رہے ہیں حضرات ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اسی تے برائی دے اندر اس طرح پٹ گئے کہ اسی تے حیا دے مخالف بن گئے اور ادھر حیا والیاں اللہ اکبر کبیرہ حیا والیاں ایسی حیا والیاں خواتین کہ زمین تے چل رہی نے. اللہ جلال نے انہاں دی چال دی تعریف آسمان تے فرمائی ہے. اللہ اکبر. مالک کائنات فرماتے نے انہاں دے وچوں ایک آئی حیا دے نال چلتی ہوئی آئی حیا والی چال چلتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کو جدوں جا کے انہوں نے تعارف کروایا جناب موسیٰ علیہ السلام دا دے کے سنتاز دے نال یا ابت استاجرو ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ساڈے ابا جان بہترین ملازم وہ ہوندا ہے جڑا طاقتور بھی ہوئے تے امانتدار بھی ہوئے. جس نوجوان نے ساڈے جانوراں نوں پانی پلایا او دے اندر دونوں ہی خوبیاں
موجود نے طاقتور بھی تے امانتدار اکو نظر دے نال انہاں عورتاں نے پرکھ کر لی جناب موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں دے اندر حیا اتنی سی پیغمبر دی اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ جلال کی فرماتے ہیں لوگوں اپنی نگاہاں دے نال خیانت نہ کریا کرو اپنی نگاہاں دے نال خیانت ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وہ لوگوں ظاہری کوئی جناب بے حیائی ہوئے یا پوشیدہ بے حیائی ہوئے بے حیائی دے قریب بھی نہ جایا جے بے حیائی دے رستے نو بھی اختیار نہ کرے آجے جس طرح جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اے میرے آدم اس درخت دے قریب بھی نہ جایا جے کیونکہ جڑا قریب چلا گیا وہ پھل کھانے مجبور ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ جنہیں فحاشی دے چینل نو کھول لیا وہ فحاشی دیکھن دے مجبور ہو جائے گا رات جڑا جناب بدکاری دے رستے نو اختیار کرے گا وہ پھر بدکاری کرن دے بھی مجبور ہو جائے گا اللہ اکبر اسے واسطے اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور زندگی گزارنے والوں تواڈی نگاہاں دی خیانت نو بھی تواڈا مالک جاندا ہے تواڈے دلاں دے اندر جو برائی چھپی ہے اے دلاں دے بد ارادیاں نو بھی اللہ ذو جلال جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرمائی آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا جا کے اجازت لین تو بعد دروازے دے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہونے سجے کھڑے ہونا یا کھبے کھڑے ہونا بالکل دروازے دے سامنے کھڑے نہیں ہونا کیونکہ گھر والا جب دروازہ کھولے گا تھوڑیاں نگاہاں دے گھر دے صحت دے اندر چلیاں جان گیاں امانت دے اندر خیانت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کر دے اور کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا جرم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑا بندہ کسی بندے دی آنکھ نو ضائع کر دیتا ہے آنکھ دے بدلے آنکھ کٹی جائے گی اگر دیت دی جائے گی تو نصف دیت یعنی 50 اونٹ دیتے جان گے اللہ اکبر کبیرہ یہ دیت ہے ایک آنکھ دے بدلے 50 اونٹ لیکن یاد رکھیا جے کیڑا بندہ کسی دے گھر دے اندر جھاتیاں مار رہا ہوندا ہے گھر والے میں اس بات دا علم ہو جائے کائنات دے امام نے فرمایا او پتھر اٹھا کے دی آنکھ دے مار دوے دی آنکھ نو ضائع کر دوے کملی والی سرکار نے فرمایا آقا فرماتے نہ قصاص ہوئے گا نہ دیت ہوئے گی انہیں بالکل ٹھیک کیتا ہے صحیح کیتا ہے انہیں کتنا بڑا گناہ کتنا بڑا گناہ اللہ اکبر کبیرہ اور امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں دنیا دے برائی نہ کرے آجے بدکاری والی برائی نہ کرے آجے کیونکہ ایسی برائی ہے کہ اگر تسی کرو گے تو زندگی دے اندر رد عمل بھی کیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اگر کسی دی بیٹی دی طرف دیکھو گے تواڈی بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی اگر کسی دی ہمشیرہ دی طرف دیکھو گے تواڈی ہمشیرہ بھی محفوظ نہیں رہے گی پھر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بادشاہ نے جب اتنی بات سنی نا انہیں اپنی جوان بیٹی نو خادمہ دے نال بازار دے اندر بھیج دیتا کہ جاؤ بازار دا چکر لگا کے آؤ یہ دونوں جناب چل پئیاں بازار والیاں نو جب اس بات دا علم ہویا کہ بادشاہ دی بیٹی بازار دے وچوں گزر رہی ہے لوگوں نے عزت اور احترام دی وجہ تو اپنی نگاہاں نو چھپا لیا اللہ اکبر یہ بازار دے وچوں گزرتی ہوئی واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی ہے ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا آیا انہیں بادشاہ دی بیٹی کا بوسہ لیا اور اسے وقت فرار ہو گیا جس وقت بادشاہ دی بیٹی گھر دے اندر آئی انہیں خادمہ نے کولو پوچھیا کوئی دسو کوئی واقعہ کوئی غیر معمولی واقعہ تے پیش نہیں آیا تے خادمہ نے آکھیا لوگاں نے بڑی عزت کی ہے لوگاں نے بڑا احترام کیتا ہے لیکن ایک آدمی آیا وہ تواڈی بیٹی کا بوسہ لے کے چلا گیا اللہ اکبر تے بادشاہ دی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے اللہ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میں اس کو بڑا گناہ نہیں سی کیتا میں اپنی زندگی دے اندر ایک خاتون دا بوسہ لیا سی آج میری بیٹی تیرا رد عمل دے طور تے کم ہو گیا اللہ اکبر کہیں دے کہنے والا یہ بات کہندا ہو لوگوں جیسی
کرنی ویسی بھرنی نہیں اعتبار تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہیں اعتبار تو مر کے دیکھ اللہ اکبر کبیرہ اے میرے مسلمان بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آدمی آیا کائنات دے امام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لے صحابہ کرام دی جماعت کول بیٹھی ہے اے مقدرہ والے او لوگو مقدرہ والے اللہ کو دعا کرو اللہ حرمین شریفین دی بار بار حاضری نصیب فرمائے آمین کہہ دے ہو کوئی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے کہہ چھڑو آمین اللہ اکبر کبیرہ مکہ اور مدینے کا سفر کر پیش ہوتا ہے پاک کا سفر کیسا لگے گا کر پیش ہوتا ہے پاک کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا اور وہ جو حجرہ عائشہ ہے وہ ہے اب گنبد خضرا پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا امام تشریف فرمانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال ایک نوجوان آیا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر عرض کرتا ہے اے سونے پیغمبر جی میرے بدکاری دی اجازت دے دیو میرے زنا دی اجازت دے دیو صحابہ نو کراہت محسوس ہوئی ایک ہو جائے نے ایک ہو جی بات کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ اکبر لیکن میں قربان جاواں میرا پیغمبر کیسا حکیم اور دانا اللہ اکبر ساڈے تے کوئی بات کر کے دیکھے اسی جناب ٹوٹ کے پہ جاں گے اس بندے نو حضرات ذرا توجہ کرنا اسی مسجد دے اندر معمولی غلطی برداشت نہیں کرتے نا میرے بھائیو پیار دے نال محبت دے نال پیش آیا کرو دیکھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آگے انہیں کتنی بڑی بات کر دی تھی ہے اللہ نے پاک پیغمبر نے انہوں اپنے کول بٹھا لیا آقا فرماتے نے میں نے ایک بات کا جواب دے کیا تو اس بات کو پسند کرنا ہے جیڑی برائی تو کرنا چاہ رہا ہے یہ کوئی برائی کوئی تیری بیٹی دے نال کرے جی میں نہیں پسند کرتا آقا فرماتے نے پھر کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ دی بیٹی دے نال ہوئی برائی کیتی جائے آقا فرماتے نے کیا تو پسند کرنا ہے کہ وہی برائی تیری ہمشیرہ نال کوئی کرے اللہ کے پاک پیغمبر جی میں پسند نہیں کرتا آقا فرماتے نے پھر کوئی دوسرا بھی پسند نہیں کرتا آقا فرماتے نے میں جواب دے کیا تو پسند کرنا ہے کہ یہ برائی تیری والدہ دے نال کوئی کرے کہ اللہ دے نبی میں پسند نہیں کرتا آقا فرماتے نے پھر کوئی دوسرا بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا اس طرح نبی پاک علیہ السلام سوال کرتے چلے گئے یا تو اپنی خالہ دے متعلق پسند کرنا ہے یا تو اپنی پھپھو دے متعلق پسند کرنا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نہیں پسند کرتا آقا فرماتے نے پھر کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ دی ہمشیرہ دے نال وہ دی ماں دے نال وہ دی بیٹی دے نال بدکاری کی جائے اور پھر نے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتی کو سمجھایا آقا فرماتے ہیں اللہ دے بندیا تو جنہاں برائی کرے گا وہ کسے دی ماں ہوئے گی کسے دی ہمشیرہ ہوئے گی کم از کم کسے دی بیٹی دے لازمی ہوئے گی نا اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے ہو جی بات کبھی بھی ذہن کے اندر نہ لے کے آئی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اور سر سے اوپر رکھیا اور اللہ جلال سے کرو دعا مانگی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وآسن فرجہ اے میرے پروردگار عالم جی اللہ نے تیرا گناہ کیتا ہے اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا مانگنا اے دے گناہ نو معاف کر دے اللہ دے دل نو پاک کر دے برائیاں تو اللہ اکبر اللہ کی شرمگاہ دی حفاظت فرما لے پھر راوی بیان کرتا ہوں لوگوں وہ بندہ اتنا عبادت گزار اتنا حیا والا بن گیا کہ زندگی دے اندر دوبارہ کسی بندے نے وہ دی زبان دے وچوں بدکاری دا لفظ بھی نہیں سنیا اور میرے بھائیوں
ایک فرمان نبی پاک علیہ السلام کا ساڑھے واسطے بھی ہے میرا بندہ بدکاری کرن دے ارادے رکھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ نہ دیکھ کسے دی طرف بتا تیری عزت کو اچھال دیتا جائے اللہ اکبر کبیرہ اور اب میرے مسلمان بھائی میں ایک بات تمہیں سنانی چاہ رہا ہوں تاریخ و سکھات کے اندر لکھی آئے مولانا ارشاد الحق عصری رحمت اللہ علیہ نے فلاں کی راہیں کے اندر یہ واقعہ لکھے آئے امام عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ دا مکہ المکرمہ کے اندر حرم کے اندر دین کی تعلیم دینے والے وقت تعظیم محدث آدمی اور اللہ جلال دے کولو ڈرنے والا اللہ اکبر کبیرہ اور مکہ المکرمہ کے اندر ایک نوجوان عورت بڑی خوبصورت ہے اپنے خاوند کو ایک دن کہنے لگی اللہ جلال نے میں بڑا حسین و جمیل بنایا بڑا حسن عطا فرمایا ہے اسی سمجھتے ہو کہ جڑا بندہ بھی تیرے حسن کو دیکھ لے گا وہ فتنے تو بچ نہیں سکے گا کیونکہ خاوند کہنے لگے نہیں اللہ نے بڑے حیا والے لوگ پیدا کی دے لے میں اپنی نگاہاں دے نال دیکھنا جناب عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ نو بڑی شرم و حیا والا انسان ہے وہی بیوی کہنے لگی نہیں اگر تسی مینوں اجازت دو میں تجربہ کر کے دیکھ لینی ہاں اجازت دے دی تھی یہ جناب حرم کے اندر چلی گئی امام عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ نے جا کے کہنے لگی اللہ اکبر کہنے لگی جی میں ایک مسئلہ تھوڑے کو دریافت کرنے واسطے آئی ہوں آپ فرماتے ہیں کی مسئلہ ہے جی خواتین کے متعلق میں الگ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ تھوڑا جہا الگ ہو گئے اللہ اکبر حضرات نے اپنے پردے کو ہٹا دیتا اپنی زینت کو ظاہر کر دیتا امام صاحب اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے او اللہ دی بندیے تو مسئلہ پوچھنے واسطے آئی ہے ایک ہی کر رہی ہے ایک کہنے لگی امام صاحب میں تھوڑے متعلق فطرے دے اندر مبتلا ہو گئی اللہ اکبر اللہ جلال نے مومن نو بڑی فہم و فراست عطا فرمائی ہوندی کوئی مومن ہوئے صحیح امام صاحب فرما میرے میں تیرے ایک سوال پوچھنا تم میرے وعدہ کر اللہ کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے میں نو غلط بیانی نہیں کرے میں نہیں کہتا کہ تم برائی دی دعوت نہ دے برائی نہ کر لیکن میرے سوال کا جواب میں صحیح دے گی یہ جی بالکل میں تھوڑے نال وعدہ کرنی میں تو بھی تسی پوچھو گے میں صحیح تانوں جواب دے دواں گی جواب دین دی کیڑی بات ہے لیکن تسی میری بات دے اوپر غور لازمی کرنا ہے آپ فرماتے ہیں میرے سوال کا جواب دے اگر تینوں موت آ جائے تو جاننی ہے نا موت ہر انسان نو آنی ہے تو بھی دنیا تو جانا ہے میں بھی دنیا تو جانا ہے ہر انسان نے دنیا تو جانا ہے اس وقت مارا کول موت تیری روح قبض کر رہے ہوں گے اس موقع پہ میں تیرے کول آ جاواں اور تینوں آگے کہاں میں اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہنا اللہ اکبر کیا تو میری بات نو نہ لگے گی کہ اللہ دی قسم ہے اس موقع تے امام صاحب اس موقع تے کون ہو جیاں گلاں سوچے گا اس موقع تے بڑے بڑے نیک لوگ بھی حسرتاں کر رہے ہوں گے کاش اسی زیادہ نیکیاں کر لیں دے اتنی جلدی سڑا موقع اور وقت ختم ہو گیا اللہ اکبر امام صاحب فرماتے ہیں اچھا جدوں تینوں قبر دے اندر اتار دیتا جائے منکر نکیر آ جان تیرے کو آگے پہلا سوال کر من ربو کا تیرا رب کون ہے اس موقع تے میں بھی تیرے کو آ جاواں اور میں تینوں کہاں کہ میں اپنی خواہش دا تیرے کو اظہار کرا اور میں کہاں کہ میں تیرے کو برائی کرنا چاہنا کیا تو میری بات نو مل لے گی انہیں اللہ دی قسم امام صاحب اس موقع تے اللہ اکبر کبیرہ میں اے ہو جا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا امام صاحب فرماتے ہیں کہ کل قیامت دا دن ہوئے لوگ جناب نظام دے کھڑے ہون اور کسی انسان کو اس بات کا علم نہ ہوئے تو دا اعمال نامہ انہوں سجے ہاتھ دے اندر ملنا ہے یا کھبے ہاتھ دے اندر ملنا ہے اس موقع تے میں بھی تیرے کو آ جاواں اور میں تیری اپنی خواہش کا اظہار کراں نہ میری بات نو مان لیں گی کہ اللہ دی قسم سے نہیں امام صاحب فرمان لگے اگر تو پولیس صاحب دے کھڑی ہوئے نا بڑے بڑے جناب پسینیاں دے نال شرابور ہون اللہ کو ڈر رہے ہون اس موقع تے میں بھی تیرے کو آ جاواں اور تینوں آ کے کہاں کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہنا کیا تم میری بات نو مان لے گی اے رون لگ پئی کہ امام صاحب بس کرو اس موقع تے کون ہو جیاں گلاں سوچے گا کہ آپ فرماندے نے یا امت اللہ اتق اللہ فقد انعم اللہ علیک وہ اللہ کی بندیے اللہ
جلال دے کولوں تو کیوں نہیں ڈردی اللہ کولوں کیوں نہیں ڈردی تینوں سارے مراحل کا بالکل پتہ ہے جڑے تیرے نال پیش آن والے نے جڑے میرے نال پیش آن والے نے پھر تو اللہ کولوں کیوں نہیں ڈردی اس مالک نے تینوں اتنیاں نعمتاں دے نال نوازیا ہے او دا یہ مطلب ہے کہ تو اتنی بیدہ دلیری دے نال برائیاں دے آمادہ ہو جائیں اللہ اکبر اے میرے مسلمان بھائی آج رمضان المبارک 21 رمضان آ گیا پتہ نہیں اسی بالکل بڑے وعدے وعید اور بڑے پروگرام سن لیکن رمضان کے مہینے دے اندر اسی نیکیاں نہیں کر سکے اللہ کو جلال کو اس طرح راضی نہیں کر سکے اللہ اکبر اگر اسی اپنے دل کو صاف نہیں کیتا اللہ کو جلال دے نال پکے وعدے نہیں کیتے اللہ کی قسم ہے اسی کامیاب نہیں ہو سکتے اور رمضان کی گھڑیاں کتنی قیمتی گھڑیاں نے انہاں دا اندازہ انہاں لوگاں نہیں ہو سکتا ہے جڑے قبراں دے اندر لیٹے نے جڑے اللہ کو جلال دے کے حسرت دے نال عرض کرن گے اللہ کاش رمضان دا ایک دن سانو مل جائے رمضان دی ایک رات سانو مل جائے وہ نعمت دی قدر انہوں ہوندی ہے جب وہ نعمت نو واپس لے لیا جائے آپ میں تینوں دعوت فکر کے نہیں چاہ رہا آج اللہ کو جلال دے کولوں منگ لے میرے کول ہے باندے انبار اللہ میرے کول ہے باندے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشن دے لکھاں بہانے ہے ایمان میرا تو حاجتی روا ہے ایمان میرا تو حاجتی روا ہے تو حاجتی روا ہے تو مشکل کشا ہے اللہ قبر دے عذابوں بھی کر دیں آسانی تیری مہربانی آمین کہہ رہے ہو اللہ جی قبر دے عذابوں بھی کر دیں آسانی تیری مہربانی محشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے جام ساکی کوثر بھر بھر پلاوے میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا تو دینگا نہ اکے میں لینگا نہ سنگا تو دینگا نہ اکے میں لینگا نہ سنگا ہر ویلے اللہ میری یہ ہو التجا ہے میں بندہ تیرا تو میرا الہ ہے وہ آج موقع ہے اللہ کو جلال دینا اور ساڑھے معاشرے کے اندر ایک برائی اور بڑی عام ہو گئی میں واضح طور پہ اس بات کا ذکر کرنا چاہ رہا اگر اسی اینا برائیاں تو بچے نا اللہ کو جلال دی قسم قومہ تباہ و برباد ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ دی روایت ہے کائنات دے امام نے فرمایا اے مہاجرین دی جماعت میں اللہ کو جلال دے کرو پڑھاؤ مانگنا کہ تسی انہاں 5 برائیاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ جڑیاں 5 برائیاں ایسیاں نے کہ جنہاں دا رزلٹ بھی نال ہی چلتا ہے اللہ اکبر وہ کیڑیاں 5 برائیاں نے غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات کہ جڑی قوم بدکاری دے اندر مبتلا ہو جاتی ہے زنا دے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اللہ کے جلال اس قوم دے اندر طاعون دی بیماری کو عام کر دیندے نے اور ایسی بیماریاں پھیل جاندیاں نے کہ انہاں دے بڑیاں نے انہاں دا نام بھی نہیں سنیا ہوندا اور پھر ایک ایسی بیماری ہے کہ گناہ بڑے کر رہے ہوندے نے تے لپیٹ وچ پورا معاشرہ ہی آ جاندا اللہ کو جلال دے عذاب دی لپیٹ وچ پورا معاشرہ ہی آ جاندا ہے اج دیکھ لو تسی ملک پاکستان دے اندر ایڈز دے نال متاثرہ لوگاں دی تعداد ہزاراں دے اندر ہو گئی لاکھاں دے اندر ہو گئی اور بچے بھی محفوظ نہیں رہ سکے ساڈی نحوست دے نال وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسری برائی کائنات دے امام نے فرمایا جڑی قوم ناپ تول دے اندر کمی کر دی ہے ڈنڈی مار دی ہے 2 نمبری کر دی ہے ملاوٹ کر دی ہے ہیرا پھیری کر دی ہے جڑی قوم ناپ تول دے اندر کمی کر دی ہے اللہ جلال اس قوم نو قحط دے اندر مبتلا کر دیندے نے اور ظالم حکمران مسلط ہو جاندے نے انہاں دے افسر انہاں دے بیوروکریٹ انہاں دے بڑے انہاں دے اقتدار والے اللہ اکبر بڑے ظالم بن جاندے نے اپنی رعایا تے ظلم کردے نے قحط دے اندر وہ قوم مبتلا ہو جاندی ہے اج دیکھ بازار ویران پہ گئے لوگوں نے کاروبار ختم ہو گئے اور جو آمدن ہے پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ کدھر چلا جاتا ہے
آئے یہ 2 نمبری ہیرا پھیری دے نتیجے نے یہ 1400 سال پہلے سچی زبان نے ارشاد فرمایا سی کائنات کے امام نے فرمایا تیسری برائی جڑی قوم زکات تو حق روک لیندی ہے جڑے لوگ زکات ادا نہیں کرتے اللہ جلال آسمان تو رحمت دیاں بارشاں نو روک لیندے نے اللہ اکبر پھر بارشاں جدوں بھی اوندیاں نے عذاب بن کے اوندیاں نے فصلاں تباہ ہو جاندیاں نے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کبھی بھی بارش نازل نہ کرنے سی قوم دے اوپر زکات نہ دینے والی قوم دے اوپر اللہ کبھی بھی بارش نازل نہ کرن اگر دنیا دے اوپر جانور نہ ہون جانوراں دی وجہ تو بچ جاندے ہو اللہ اکبر کبیرہ اور چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے امام نے فرمایا جڑی قوم اللہ اور اللہ کے رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے نو توڑ دیے اللہ جلال پھر غیر قوماں انہاں دے اوپر مسلط کر دیندے نے اغیار انہاں دے اوپر مسلط ہو جاندے نے انہاں دے ہاتھ جو کچھ بھی لگدا ہے وہ لے کے نکل جاندے نے اللہ اکبر امریکہ مسلط روس مسلط چائنا مسلط اللہ اکبر سی غلام دے غلام اسی بھکاری دے بھکاری اللہ اکبر کبیرہ اسی اللہ رسول دے نال بے وفائیاں کی دیاں بے وفائیاں دا نتیجہ ذلت دی صورت دے اندر نکلیا تباہی اور ہلاکت دی صورت دے اندر نکلیا اللہ اکبر اور پنجویں بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں جڑی قوم دے حکمران اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کرتے اللہ دی کتاب دے مطابق جڑی قوم دے حکمران فیصلے نہیں کرتے اور کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے اسی ایسی قوم دے اندر خانہ جنگی پیدا کر دیتے کہ جناب منظور پشتین آ گیا کدے جناب کوئٹے دے اندر بلوچستان دے اندر فتنہ کدی جناب نور لیگ مار رہی ہے پی ٹی آئی نو دے کدے پی ٹی آئی نور لیگ نو دے کدے چور چور تے ڈاکو ڈاکو تے فلاں سپورٹی رزق اللہ اکبر فرمایا جڑے حکمران اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کردے پھر خانہ جنگی شروع ہو جاندی ہے وہ 10 میرے بھائی میرے ملک دے اندر یہ گلاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی جڑیاں برائیاں تو کر رہے ہیں انہاں دے نتیجے بھی اپنی نگاہوں دے نال دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اور بدکاری دے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مستدرک حاکم کی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قوم دے اندر بدکاری عام ہو جاتی ہے اللہ جلال اس قوم دے اوپر موت مسلط کر دیندے نے چلتے پھرتے لوگ اٹیک ہو گیا اجے ہونی تے میرے کول کھڑا سی جوان موتا اللہ اکبر کبیرہ ایک معاشرے کے اندر بدکاریاں دے نتیجے نے کہ ساری قوم نو عذاب بھگتنا پہ رہے آئے آبے مسلمان بھائی میں تینوں دعوت دینے واسطے آیا اللہ کو جلال دی قسم حیا والے لوگ جنہوں کے تعریفاں اللہ نے قرآن دے اندر کی دیا نے آپ اپنی آخری باتاں کرنی چاہ رہے ہیں اللہ اکبر جناب جبریل علیہ السلام آ گئے انسانی شکل کے اندر بی بی مریم صدیقہ کے سامنے مریم صدیقہ نے دیکھا اللہ اکبر ایک غیر محرم بندہ آ گیا ہے غیر محرم انسان میرے سامنے آ گیا ہے اللہ کا قرآن کی قیدہ پڑھ کے دیکھ لی سورت مریم اسے مولوی دا مفتی دا فتویٰ نہیں اسے خطیب دی خطابت نہیں اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا جلدی دے نال پردہ کر لیا جلدی دے نال کی کر لیا بولو پردہ کدے ناراض نہیں ہو گئے آخر لاہور شہر ہے نا وہ پھر دیکھو اینے ایمان والیاں عورتاں جنہاں دی تعریف اللہ قرآن دے اندر کر رہے ہیں کہ انہوں نے پردہ کر لیا اور آج ساڑھے ملک دے اندر بھی کلمہ پڑھن والیاں ساڑھیاں اپنیاں ہی بچیاں کیڑی چیز ہے کہ جنہیں اتنی غلاست اور اتنی گندگی انہوں نے دماغ دے اندر بھر دی تھی کہ وہ اسلام آباد دیا گلیاں دے اندر لاہور دے بازاراں دے اندر کتبے لے کے میدان عمل دے اندر آئیاں اور انہوں نے ایسے ایسے حیا باختہ الفاظ اوپر لکھے کہ کوئی ادنا جی بھی غیرت والا بندہ اپنی نجی مجلس کے اندر بھی وہ اظہار نہیں کر سکتا کہ میرا جسم میری مرضی اور جو پردہ ہے یہ مردوں کی آنکھوں کے اوپر باندھ دیا جائے اور ایسی ایسی باتیں کہ کوئی بندہ ان کا اظہار بھی نہیں کر سکتا حضرات میرے ہی ملک میں ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں حیا کے خلاف اور دین کے خلاف ہم
آنکھیں بند کر کے پھر رہے ہیں. اور میں اس بات کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں برائی اتنی عام ہو جائے، جس معاشرے کے اندر لوگ اتنے دلیر ہو جائیں کہ وہ برائی کی تبلیغ اور ترویج کے لیے میدان عمل میں آ جائیں اور اچھائی کی دعوت دینے والے لوگ چھپتے پھرتے ہوں، ایسا معاشرہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. ایسے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دو گروہ دنیا میں بن چکے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو حیا کا دشمن ہے، ایک وہ گروہ ہے جو دین کا دشمن ہے، جو رب کا دشمن ہے، اسلام کی مقدس پاکیزہ تعلیمات کا دشمن ہے، جو ہر روز ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر نام نہاد دانشور بن کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے ہیں. اور دوسری طرف وہ چند سفید پوش لوگ جو حیا کے دامن کو پکڑے ہوئے اللہ رسول کی باتیں کرنے والے، جن کے ساتھ دن رات مذاق کیا جاتا ہے، ٹچکریں کی جاتی ہیں، پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے، کیونکہ خاموش رہنے والے ہمیشہ برے لوگوں کی صف میں ہی شمار کیے جاتے ہیں. سابقہ اقوام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. ہماری خاموشی ہماری مجرمانہ غفلت ہوگی. اور فیصلہ آپ نے ابھی کرنا ہے، کیونکہ میرا رب فیصلہ کر چکا ہے. فیصلے کی گھڑیاں آنے والی ہیں. آپ ہلاک ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، لیکن مت بھولنا رب کا ایک ایک وعدہ دنیا نے سچا ہوتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے لبرلزم کے نعرے لگانے والے، جب اللہ جلال کی پکڑ آئی پھر میڈیا کے اوپر انہوں نے آ کے کہا کہ ایک لمحے میں زندگی کس قدر تبدیل ہو جائے گی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. اللہ جلال کی پکڑ جب آتی ہے، اللہ جلال جب جھنجھوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام دنیا میں غالب آنے کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیں گے ان قریب عالم کفر اور کفر کے گماشتے اور حیا کے دشمن اپنی گندی تہذیب سمیت زمین بوس ہو جائیں گے. رب کا دین قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا. تو انشاءاللہ اور تسی انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرنے واسطے تیار ہو نا. یہ ایسی برائی ہے جڑی جناب نوج. اور میں تواڈے سامنے ایک حدیث بیان ابن ماجہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آن گے کہ جنہاں دی نیکیاں پہاڑاں دی مانند ہون، پہاڑاں دی مانند نیکیاں ہون گیاں، لیکن اللہ جلال ہوا دے اندر انہاں نیکیاں نوں اڑا دے گے، بالکل انہاں دا کوئی وزن نہیں ہوئے گا. سوال کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دیو کون لوگ ہون گے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے تنہائی دے اندر اللہ دیاں حداں نوں کمال کرنے والے. اور میرے نوجوان مسلمان بھائی، اج ساڈیاں تنہائیاں بڑیاں ناپاک ہو گئیاں. سوشل میڈیا نے برباد کر کے رکھ دی نوجوان نسل. باپ کول بیٹھا ہے پتہ نہیں، جوان بیٹا کی کر رہا ہے کول بیٹھا، جوان بیٹی کی کر رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ جلال کی طرف اس قوم کی اس جنریشن کی آزمائش ہے. حضرات ذرا توجہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہاڑاں جیسی نیکیاں نوں بھی اڑا دیتا جائے گا. جڑے جناب اپنی تنہائیاں دے اندر برائیاں کرنے والے. اللہ اکبر. اتنا بڑا گناہ. اور دوسرا بڑا گناہ جو ہے جناب ہم جنس پرستی. نوابت قوم لوط والا جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم نوں یہ بات کہی، او میری قوم دے لوگو تسی ایسی برائی دے اندر مبتلا جے کہ تواڈے تو پہلے کوئی بھی قوم اس برائی دے اندر مبتلا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. پھر اللہ جلال دی پکڑ آئی ہے، اللہ دی پکڑ آئی. مالک کائنات نے اس بستی کو اٹھایا، آسمان کی بلندیاں دے لے کے گئے، فرشتیاں نے روتوں پلٹ دیتا، زمین پہ آگے جناب اس بستی کو پٹخ دیتا. اوپروں پھر اللہ جلال نے کھنگرے پتھراں دی بارش کر دی تھی. اللہ اکبر. آج بھی وہ زمین اور وہ جگہ سدا سمندر کو 400 میٹر جناب تھلے جنوں بحیرہ مردار کے ڈنگا ہے.
بحیرہ لوط دے نام تے بھی مشہور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان کہ جڑی قوم لوط علیہ السلام دا کام کرے گی اللہ اکبر فاعل اور مفعول دونوں دی صلاح اسلام دے اندر دونوں نو قتل کر دیتا جائے اللہ اکبر علی ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جرم دی 2 مرتبہ صلاح ہوندی یعنی کسی بندے نو 2 مرتبہ رجم کرنا جائز ہوندا تے جناب لوطی عمل کرنے والے نو 2 مرتبہ رجم کیتا جاندا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ الجلال دی لعنت ہوئے اس بندے دے اوپر جڑا قوم لوط والا عمل کرتا ہے ہن مینوں دسو پیغمبر نے بد دعا کر دی تھی اللہ الجلال نو اتنا برا عمل لگدا ہے اج قوم دے بچہ قوم دے نوجوان اس معاشرے دے نوجوان اس برائی کے اندر مبتلا ہو جان اسی کے لیے اللہ کی رحمتاں نازل ہون گیا میں آپ مسلمان بھائی اج موقع ہے ابھی اللہ الجلال دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگ لئیے اللہ اکبر موت دے آنی چکنجے دبوچن واسطے بالکل تیار بیٹھے نے او میرے مسلمان بھائی آپ میں دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے 4 دن کی ہے یہ زندگانی 4 دن کی ہے یہ زندگانی یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے سب نے اپنے ہی سکے چلائے لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے سب نے اپنے ہی سکے چلائے سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر موت سے تو کوئی بچتا نہیں ہے کب بچایا کسی کو عمل نے چھوڑا ولیوں کو بھی نہ جلنے سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم بھاگ جانے کا رستہ نہیں ہے کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے میں گناہگار ہوں میرے اللہ میں خطا کار ہوں میرے اللہ اپنی رحمت مجھ پر تو کر دے آمین کہہ رہے ہو اللہ جی اپنی رحمت ہم پر تو کر دے اپنی رحمت سب پر تو کر دے تیرا کچھ بھی تو جاتا نہیں ہے مدینے والی سرکار نے فرمایا اوے ایمان والے ہو اپنی زبان اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی گارنٹی دے دو پیغمبر دے کو جنت دی گارنٹی لے لو اس واسطے اللہ کو دعا کرو اللہ سب اس برائی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے دن چڑھ دیا جویں تارے
کم ایویں مکی جاندے نے کدی جیڑا کلے اللہ اگے سوال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی کدی بھوک اونے بیڑے نہیں آ سکتی کدے جیڑا وہ کدی بھوک اونے بیڑے نہیں آ سکتی جنہوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے تھوڑی بڑی مہربانی اسی اثر تو بات تشریف رکھی تو آخری میں حکم دی تعمیل کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں جنگی مندی او سجنا گولوں تے سو وار ہو جاندی یار یاراندہ گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی علم دانا وہ مان کری تو ناکی میں پڑے کہار ستاوے روڑ دے وے دودھ کڑے بڑی فکر انگیز بات کی تھی میاں سامنے وہ کالے والے جگ بگے آئے تے موت سنیا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ یہ تیری عبادت کا گھر ہے تیرے بندے اس گھر کے نال بڑی محبت کرنے والے نے اللہ تو اس گھر کو قیامت تک آباد و شاداب فرما اللہ اس گھر کو آباد کرنے والے دے گھر کو آباد فرما اللہ جڑے تیرے گھر کو روشن کرنے والے انہاں دی آخرت کو روشن فرما
قبر کو روشن فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب کو کامل صحت عطا فرما، اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، اللہ جتنے تیرے بندے تیرے گھر کے اندر بیٹھے نے سب کی جائز حاجتاں اپنی رضا رحمت دے نال پوریاں فرما، اے اللہ اس مسجد کے خطیب و امام حضرت محترم قاری صاحب اور جملہ انتظامیہ دے حباب معاملین سب کے گھر بار مال جان اولاد کے اندر برکت عطا فرما، اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار تیرے کو آ چکے ہیں اللہ بھی سب کو معاف فرما، اللہ جڑے تیرے بندے اپنا قیمتی وقت کٹ کے صرف تینوں راضی کرنے واسطے اعتکاف بیٹھے نے اللہ انہاں دا اعتکاف بیٹھنا قبول و منظور فرما، اے میرے اللہ اسی بڑے گنہگار ہاں اللہ ساڈے کول گناہ ہی گناہ نے کوئی نیکی ساڈے پلے نہیں جڑی تیرے سامنے اسی رکھ کے او دے وسیلے دے نال تیرے کول دعا مانگ سکیے، اللہ تیرے پیغمبر دا فرمان ہے کہ 3 بندے غار دے اندر پھنس گئے انہوں نے اپنی ایک ایک نیکی تیرے سامنے رکھی تو انہوں نے رہائیاں عطا کر دیدیاں، اللہ سی اتنے پاپی ہاں اتنے گنہگار ہاں کہ ساری نگاہ کے اندر ایک نیکی بھی ایسی نہیں اللہ جڑی تیرے سامنے رکھ سکیے، اللہ گناہ ہی گناہ نے گناہاں دے پہاڑ نے گناہاں دیاں گٹھڑیاں نے اللہ ساڈا ایک تعلق تیرے نال بڑا مضبوط ہے، اللہ ساڈا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اللہ صرف تو ہی ساڈے واسطے سب کچھ ہے، اللہ اپنے بندیاں نو خالی واپس نہ موڑ، اللہ اس رمضان کے مہینے دے اندر تو ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ ساڈیاں غلطیاں نو معاف کر دے، اللہ بندہ بندے دے دروازے تے چلا جائے بڑیاں منوا لیندا ہے، اللہ سی تیری مخلوق اللہ تیرے آخری پیغمبر دے امتی اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے اللہ شاید زندگی دا آخری رمضان ہوئے اللہ تو سانو معاف فرما دے، اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اتار دے مولوی ساڈا ہی ہو گیا جی